آج کے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کی وجہ ایک ایسی شخصیت کا ہمارے درمیان میں موجود ہونا ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں. آپ کی شخصیت پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی رہی. آپ مسلم لاء کالج سندھ میں پروفیسر رہے, وکالت سے وابستہ رہے. اس کے بعد آپ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہے. اس کے بعد سینئر جسٹس سپریم کورٹ رہے. 1999 میں جنرل مشرف کے مارشل لاء کے وقت آپ نے LFO کے تحت حلف لینے سے انکار کر دیا اور آپ نے آمریت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. اس کے بعد وکلاء کی مشرف مخالف مہم میں آپ بھرپور حصہ لیتے رہے. پھر آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کیا اور اس کی وجہ پاکستان کی سیاست میں بہتری لانا تھی. ایک ایسی سیاست جس میں غربا پروری, کرپشن, جمہوریت کے نام پہ آمریت اور پیسے کا بول بالا ہے. حکومت پیسے اور طاقت کی ہے اور پیسے اور طاقت کے لیے ہے. اس کے ساتھ میں اپنے اور اپنے تمام مہمانوں کی طرف سے آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ہماری درخواست پر یہاں آئے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ملک میں ایک بہتر نظام کے لیے کی جانے والی کوششوں کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں. حضرات محترم, آج کے اس پروگرام کو ہم نے دو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے, جس میں سب سے پہلے ہمارے آئے ہوئے مہمان اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور اس کے بعد ہم 15 سے 20 منٹ کا کویسچن اینڈ آنسر سیشن رکھیں گے, جس میں آپ سب حضرات سے یہ درخواست کی جائے گی کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی ایسا سوال ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے ریلیٹڈ ہے, جو آپ جسٹس صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکیں گے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب ظفر عزیز صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ظفر صاحب پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے, بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے. میں آپ کو مختصر سا PTI NIC کا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا کہ NIC کیا ہے, نیشنل آئیڈیالوجیکل کونسل تحریک انصاف. اس کے بنیادی نظریات, اصل میں PTI کے بنیادی نظریات کے تحفظ کے لیے PTI کے نظریاتی کارکنوں نے یہ سوچا کہ اب وقت آ گیا کہ ہم PTI کے نظریات کی حفاظت کے لیے کونسل بنائیں, کیونکہ PTI کو کچھ لوگوں نے ہائی جیک کر لیا ہے جن کا PTI کے نظریے سے دور کا بھی واسطہ نہیں. تو PTI NIC قوم و ملک کے نظریے کی آمین اور محافظ کے طور پر ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. یہ وہ حق کی آواز ہے جس کو دبایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی دبایا جا سکے گا, جس کی گنگنی سے باطل بھاگ جائے گا اور قبضہ مافیا جو پارٹی پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اسٹیٹس کو کے لوگ جو مختلف حربے استعمال کر کے پارٹی پر اس وقت قابض ہو چکے ہیں, ہم ان سے PTI کی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن ہوا یہ کہ قبضہ مافیا نے پارٹی کے الیکشنز میں ریگنگ کر کے پارٹی پر قبضہ کر لیا اور پھر ہر جگہ ناانصافی شروع کر دی. انہوں نے پارٹی کے ٹکٹس بھی
جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دیے جن کو پارٹی کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، بلکہ پارٹی کے جو مخلص اور بےلوث لوگ تھے ان سے پارٹی کی ٹکٹ لے کے اور ان کو الیکشن سے پہلے سیل کیا گیا، اور اس وجہ سے پارٹی کو بھی بہت زیادہ لاس الیکشن سے پہلے ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو ہر مظلوم سے زیادہ کمزور پاؤں گا جب تک اس پر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہ لے لوں، اور ہر ظالم سے زیادہ طاقتور ہوں جب تک اس سے اس کے ظلم کا ازالہ نہ عوام کو کرا دوں۔ تو ہم اس وقت پاکستان میں ایک ظلم کا نظام مسلط ہے، اور پی ٹی آئی ایک امید کی کرن کے طور پر سامنے آئی تھی۔ انفارچونیٹلی ابھی اس قبضہ مافیا کی وجہ سے لوگوں کا پی ٹی آئی سے وہ اعتماد اٹھ رہا ہے، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ جسٹس رضی الدین صاحب کی شکل میں پاکستان میں ایک ایسی ریزسٹنس پارٹی کے اندر وہ ابھری کہ جس نے سب کو حوصلہ دیا، ورنہ اس وقت بیسیکلی بہت سارے جو نظریاتی لوگ تھے وہ بڑی انتہائی فرسٹریشن کا اور گم گو کی پوزیشن کا شکار تھے۔ اور یہ جو ہم نے این آئی سی بنائی ہے یہ ایک امید کی کرن بن گئی ہے پارٹی کو بچانے کے لیے۔ یہ کوئی گروپ نہیں ہے، نہ ہی پارٹی کے اندر کوئی ایسا، ہم نے تاکہ جو اسٹرگل اتنے لوگوں نے ملینز جو لوگ ہیں انہوں نے اسٹرگل کی، اسی لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، تو اس اسٹرگل کو سیو کیا جائے، تو اس لیے پی ٹی آئی این آئی سی کا ہم نے اس کو بنایا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہمیں ہر جگہ سے اوور ویلمنگ جو ہے وہ اس کے لیے سپورٹ مل رہی ہے۔ ہمارے اصل میں ایک سب سے بڑی جو پرابلم ہے ہمارے ملک میں وہ ہر پارٹی کے اندر اجارہ داری ہے۔ جو پارٹی کا لیڈر ہے وہ پارٹی کو اپنی وراثت بنا لیتا ہے، اس پر قابض ہو جاتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگے یہ جو وراثت ہے نسل در نسل منتقل ہو۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشن بنے جس میں ایک سسٹم ہو، اور جب سسٹم رول کرتا ہے تو پھر وہ پرسنز جو ہیں وہ انڈیویجول وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جس طرح آپ جہاں دیکھیں امریکہ میں، کینیڈا میں، برٹش میں، وہ سارا ایک سسٹم رول کرتا ہے، نہ کہ کوئی انڈیویجول رول کرتا ہے، نہ ہی ان کے آگے آنے والی اولادیں آگے جو بیٹھ جاتی ہیں تخت کے اوپر۔ تو جب تک ہمارے لوگ سسٹم پہ وہ یقین انڈیویجولس پہ بلیو کرنے کی بجائے سسٹم پہ بلیو نہیں کریں گے اور سسٹم کو اسٹیبلش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے ملک میں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی۔ تو پی ٹی آئی ایک واحد امید ایسی تھی جس سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ بھئی یہ کوئی موروثی سیاست میں نہیں بدلے گی اور اس میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی۔ تو لیکن انفارچونیٹلی اس کو اب ایک ڈکٹیٹرشپ کے طور پر وہ چلایا جا رہا ہے، جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ ہم نے اس پارٹی کو صرف پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے جو بہتری کے لیے جوائن کیا، ہمارا کوئی اپنا پرسنل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اور یہی میجارٹی جو لوگوں کی ہے انہوں نے صرف اسی نظریے کے لیے کہ پاکستان کو تبدیل ہونا چاہیے، پاکستان میں ایک رول آف لا ہونا چاہیے، جسٹس ہونا چاہیے، اس لیے جوائن کیا تھا۔ اور اب جو ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اسی راستے پر چل رہی ہے جو جس پر وہ دوسری پارٹیاں وہ چل رہی ہیں۔ تو ہم ایک این آئی سی کے پلیٹ فارم پر ایک ریزسٹنس کی موومنٹ ہے جو پارٹی کو کریکٹ کرنے کے لیے ہے، صرف پارٹی کو کریکٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم دوسری پارٹیوں کو بھی یہ کہتے ہیں، ان کے ورکرز کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے اوپر سے یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے جو خاندانوں کی شکل میں مسلط کر دی ہے اس کو دور کریں۔ جب تک یہ ڈکٹیٹرشپ پارٹیوں کے اوپر مسلط رہے گی ہمارے ملک میں تبدیلی کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا جو سیاسی پارٹیوں کے لیڈر جو ہیں وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے،
وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں ہمارے سامنے یہ ہمارے سلیب ہیں. ان کو ہم کہیں گے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کہیں گے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. کوئی ہمیں کسی کو یہ رائٹ نہیں بولتا وہ پہنچتا کہ وہ ہم سے سوال کریں کہ بھئی آپ کر کیا رہے ہو، سمجھے. تو یہی حال ہے. تو جب یہ اس کا موقع ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، یہاں کیوں نہیں ہے کوئی لیڈر سا کر سکتا ہے؟ یہاں تو لیڈرز جو ہے نا وہ ان کو ان کی جو قوت کا راز ہی عوام ہوتے ہیں، اور جب عوام کو وہ اپنے حقوق نہیں ملتے تو وہ ان کو وہ ریپلیس کر دیتے ہیں. جب تک ہمارے لوگ اپنے وہ جو ذہنی غلامی ہے اس کو مسترد نہیں کرتے اور اپنے لیڈرز کو اکاؤنٹیبل نہیں کرتے، ان سے وہ نہیں ثابتہ مانگتے بھئی آپ کو ہم نے اپنا لیڈر چنا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس وقت تک ہمارے ملک کے حالات نہیں بدل سکتے. اس لیے ہم نے ان حالات میں PTI کو وہ اسٹیبلش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یقین ہے کہ ہم PTI کو ایک انسٹیٹیوشن میں بدلیں گے. جب پارٹی کے اندر سسٹم اسٹیبلش ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی ملک میں بھی سسٹم اسٹیبلش ہوگا. اگر پارٹی کے اندر وہ سسٹم نہیں ہے، وہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، وہ جس کی مرضی ہے وہ جو مرضی کرتا پھرے، اور اس کے بعد ہر قسم کے وہی کرافٹ ٹولہ جو ہے اس کو آگے آپ دوسرے لوگوں کے اپنی پارٹی کے ورکرز جو 20 سال سے آپ کے ساتھ لگے ہوئے قربانیاں دے رہے ہیں، تو ان کی امیدوں کا پانی پھیر دیں تو کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. لہٰذا میں اپنے تمام دوستوں سے احباب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے لیڈرز جو ہیں ان کی صرف جو تقریر ہیں انہیں کو نہ مد نظر رکھیں، آپ ان کے ایکشنز کو دیکھیں کہ وہ کیونکہ ابھی جو اسپیچ ہے بہت زیادہ ہے وہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کی جاتی ہے. اچھی سے اچھی آپ اسپیچ تیار کر لیں اور خوب جو نہ سامنے آئے اسٹیج پہ اتنا یہ وہ خوب پتہ چلے گا کہ مجھ سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہے، لیکن میرے جو جتنے بھی ایکشنز ہوں گے اپنے قوم اور ملک کے مفادات کے بالکل اگینسٹ ہوں گے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر کوئی وہ اپنے لیڈرز کے ایکشنز پہ وہ توجہ دے کہ بھئی جو یہ بات کر رہا ہے اس نے جو اس کے ایکشنز ہیں وہ آپس میں میچ کر رہے ہیں کہ نہیں، تو یہ بہت ضروری ہے. تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں PTI پارٹی کے اندر ایک ایسی قوت بن چکی ہے جو پاکستان کے لیے بھی اور PTI itself کے لیے بہت بڑی امید ہے. اور اگر ہم یہ ایکشن نہ لیتے تو اس وقت تک PTI کے اندر بھی وہ بہت کچھ لوگ تو آلریڈی چھوڑنے کے لیے تلے ہوئے تھے، کچھ چھوڑ چکے کچھ پیچھے ہٹ گئے، تو اس کا بھی شرازہ بکھر جاتا. اور ہم نے PTI کو اس لیے NIC کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ لوگوں کی امید جو وہ بکھرے نہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کو تبدیل کرنے کی توفیق دے. آمین.